والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ حمد و صلات کے بعد انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بتوفیق باری تعالیٰ مجھے اور آپ کو درس قرآن مجید کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی شرکت کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے اور قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس وقت ولادت ہوئی تو 7 دن تک اپنی والدہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کا دودھ پیا۔ 8ویں دن یہ اعزاز دشمن اسلام ابو لہب کی کنیز ثویبہ کو حاصل ہوا۔ اس نے حضور علیہ السلام کو دودھ بھی پلایا اور دیکھ بھال بھی کی۔ یہ چند دن کا دودھ تھا، یہ چند دن کی ہی دیکھ بھال تھی، لیکن میرے آقا نے ثویبہ کے اس احسان کو پوری زندگی یاد رکھا۔ مکے میں تھے تو میری ماں کہہ کے پکارا کرتے، مدنی دور آیا تو یہاں مدینے سے ان کے لیے کپڑے بھی بھجوایا کرتے اور رقم کا بھی بندوبست کیا کرتے۔ یہ ہے شریعت، یہ ہے سیرت جو میرے حضور لے کر آئے۔ میرے حضور تشریف فرما تھے، صحابہ بیٹھے تھے کہ دور سے ایک بوڑھی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے حضور اٹھ کھڑے ہوئے، میری ماں پکارتے ہوئے اور دوڑ لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے، پھر کندھوں سے وہ چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں۔ اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا، کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی، اور جب وہ بوڑھی خاتون خود اٹھ کر واپس جانے لگی تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا، یہ آنے والی خوش قسمت خاتون کون تھی کہ محبوب علیہ السلام نے اپنے کندھوں کی چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتہ، یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ تھی۔ سگی ماں تو سگی ماں ہوتی ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے تو دودھ پلانے والی ماں کو بھی اتنی عزتیں عطا کی۔ ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن صحابہ کو نماز پڑھانے آئے، تا حد نگاہ صحابہ نے اٹھ کر حضور کا استقبال کیا۔ محبتوں برا یہ ہجوم دیکھا تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ ایک ٹھنڈی آہ بری اور کیا فرمایا، لو ادرکت والدی او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا، پھر میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پہ آتی، چلمن سرکاتی، اپنے میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں فرماتی، ابنی محمد، میرے بیٹے محمد میری بات تو سنو۔ کہا لوگوں میں نماز کا مصلی چھوڑ کر پہلے ماں کی بات کو سن لیتا۔ زمانے کو عملاً بتایا کہ ماں کا وجود کتنا معتبر ہوتا ہے۔ بیٹیاں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام کی آمد سے قبل آپ تاریخ عرب اٹھائیں، جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو شرم سے اس کا منہ کالا ہو جاتا۔ عزت اور آبرو بچانے کا ایک ہی راستہ ہوتا کہ ظالم باپ ماں کی ممتا بری گود سے پھول جیسی بیٹی چھینتا، گڑھا کھود کے دھکا دے کر اوپر مٹی ڈال دیتا۔ اگر کوئی باپ اتنا ظالم، اتنا سفاک تھا تو وہ اس قابل تھا کہ وہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکتا ہے،
اور اگر کسی کے ہاتھوں میں اتنی سکت نہیں کہ اپنی زندہ بیٹی کا گلا دبا سکے تو وہ اس قابل نہیں تھا کہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکے۔ یہ عرب معاشرہ ہے جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے بھی بیان کیا ہے۔ وہ عملاً بیٹیوں کو ذبح کیا کرتے اور بہنوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے۔ جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جس دور میں بہن زندہ درگور کر دی جاتی، میرے حضور اس دور میں کلمہ حق بلند کیا اور حضور میں بیٹیوں کو ذبح کرنے والوں سن لو، فاطمہ تو بدعۃ منی، میری فاطمہ تو میرے جگر کا بھی ٹکڑا ہے۔ یہ کلمہ محبت بھی ہے، یہ کلمہ جہاد بھی ہے۔ دیکھیں آج میں یا آپ اپنی بیٹی یا بہن کے لیے کوئی پیار بری بات کہیں تو یہ بہت بڑی بات نہیں ہے۔ آج اس معاشرے میں بیٹی کی عزت ہے، آج اس معاشرے میں بہن کا وقار ہے۔ یوں ہی تو نہیں بوڑھا باپ اپنی جھکی ہوئی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے مزدوری کر رہا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کرنا۔ جوان سال بھائی فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہے ہیں کہ ہم نے بہنوں کو عزت کے ساتھ بیاہنا ہے۔ یار یہ باپ تو ذبح کرتا تھا، یہ بھائی تو زندہ درگور کر دیتا تھا، ان کے سینے میں اتنا کوٹ کوٹ کر پیار کس نے بھر دیا؟ جواب ایک ہی ملے گا، یہ فیض ہے آمینہ کے لال کا، یہ فیض ہے میلاد والے آقا کا، جنہوں نے کٹتی بیٹیوں کو عزت اور ذبح ہوتی ہوئی بہنوں کو زندگی کی بہاریں عطا فرمائیں۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن گھر تشریف لائے تو ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں کہ حضور آج بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ حضور میں عائشہ آج کیا ہوا؟ عرض کی حضور ایک حبشیہ نیاد عورت آئی اور اس نے دروازے پر آ کر صدا لگائی۔ میں نے گھر میں تلاش کیا کہ کوئی چیز مل جائے تاکہ میں سائل کو صدقہ کر دوں۔ تلاش بسیار کے بعد مجھے صرف ایک کھجور ملی اور میں اس کو وہی صدقہ کر دیا۔ حضور اس نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک دائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا اور ایک بائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا۔ حضور ماں خود بھی بھوکی تھی، اس کا اپنا پیٹ بھی کمر سے لگا ہوا تھا، لیکن اس نے خود کچھ نہیں کھایا اور سب کچھ اپنی بیٹیوں کو کھلا دیا۔ یہ کہتے کہتے ام المومنین آپ دیدہ ہو گئیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو حضور میں سنو عائشہ، اگر کل قیامت کے دن ان بچیوں کی ماں کو جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا تو یہ بیٹیاں درمیان میں آڑ بن کے کھڑی ہو جائیں گی کہ مالک ہم تو اپنی ماں کو جہنم میں نہیں جانے دیں گی، اللہ ان بچیوں کی سفارش قبول کر کے ان کی ماں کو جنت عطا کرے گا۔ کہاں بیٹیاں باعث شرم و ننگوار سمجھی جاتی تھی، کہاں بیٹیاں ہی دخول جنت کا سبب قرار پائیں۔ خود فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں عطا کی، پھر اس نے ان کی پرورش کی، ان کی تربیت کی، یہاں تک کہ ان کا نکاح کر دیا اور پھر پیچھے سے بھی اس نے خیر خبر رکھی، تو میرے حضور فرماتے ہیں اتنا خوش قسمت شخص ہے کل قیامت کے دن میرے اتنے قریب ہوگا جتنی یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب ہیں۔ یہ اعزاز، یہ تکریم کس کو ملے گی؟ جس نے بیٹیوں سے وفا کی ہوگی۔ بہنیں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آپ جانتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کی نہ کوئی سگی بہن تھی اور نہ کوئی سگا بھائی۔ میرے حضور در یتیم ہیں، سینہ صدف میں اکیلے پرورش پانے والے موتی کو در یتیم کہا جاتا ہے۔ حضور بطن آمنہ میں اکیلے پرورش پائی ہے، لیکن جب رضاعت کا شرف عطا کرتے ہوئے میرے حضور حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ کے ہاں تشریف لے گئے تو آپ جانتے ہیں کہ ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام شیمہ یا شیمہ بتایا جاتا ہے۔ وہ رشتے میں حضور علیہ السلام کی رضائی بہن لگتی تھی۔ قبیلہ بنو سعد کے رواج کے مطابق شام کو جب مائیں کھانا پکانے لگتی تو بہنیں اپنے بھائی گود میں اٹھا کر باہر کھلے میدان میں لے آتی۔ ہر بہن کی گود میں اس کا بھائی ہوتا اور وہ اپنے بھائی کے حسن کے قصیدے پڑھ رہی ہوتی۔ اگر کسی کے بھائی کا رنگ کالا ہوتا تو وہ کہتی رنگ کالا ہے تو کیا ہوا، میرے بھائی کے نقوش دیکھیے کتنے خوبصورت ہیں، اس کی اٹھی ہوئی ناک، اس کی جھیل جیسی خوبصورت آنکھیں تو دیکھیں کتنی پیاری۔
تو وہ نقوش کو معیار حسن قرار دیتی، اور اگر کسی کے بھائی کا رنگ گورا چٹا ہوتا تو وہ کہتی رنگ نہیں تو کچھ نہیں، حسن تو ہوتے ہی سارا رنگت میں ہے، میرے بھائی کا رنگ دیکھیے کتنا گورا چٹا ہے۔ تو یہ بحث مباحثہ چل رہا ہوتا اور کوئی بہن بھی ہار ماننے کو تیار نہ ہوتی۔ اتنے میں ایک سمت سے حضرت شیمہ اپنا ویر محمد اٹھا کے لے آتی اور کہتی ذرا میرے ویر کا مقابلہ بھی تو کرو نا۔ تو وہ کہتی نہیں نہیں شیمہ، تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں نا، تیرا تو ساروں کا ہی سردار لگتا ہے۔ کتب میں آتا حضرت شیمہ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا اور وہ حضور علیہ السلام کو سینے سے چمٹا لیتی اور دعا دیتی ربنا اب کلانا محمدا، انشاءاللہ میرے ویر محمد کو نظر نہ لگے۔ آج میں دیکھ رہی ہوں بچوں کا سردار ہے، کل اپنی آنکھوں سے دیکھوں جوانوں کا بھی سردار بنے۔ زندگی کے لیل و نہار گزرتے گئے، حضرت شیمہ کی شادی ہوگی۔ مدنی دور کی کہانی ہے، اور اتفاق یہ ہوا کہ جس قبیلے میں حضرت شیمہ کی شادی ہوئی، حضور علیہ السلام کے صحابہ کی لڑائی اور جنگ اسی قبیلے کے ساتھ ہوئی۔ ان کے کچھ بندے قتل کر دیے اور کچھ کو قیدی بنا کر صحابہ اپنے ساتھ لے آئے۔ عرب کے رواج کے مطابق قیدیوں کو چھڑانے کے لیے قوم کے سردار فدیہ اور فنڈ اکٹھا کرنے نکلے۔ ہر دروازے پہ دستک دیتے اور فنڈ مانگتے۔ چلتے چلتے حضرت شیمہ کے دروازے پر بھی پہنچ گئے۔ دستک دی تو پوچھا کون؟ کہا قبیلے کے سردار ہیں، فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں، تم بھی اپنا حصہ ڈالو۔ پوچھا یہ فنڈ کس لیے اکٹھا ہو رہا ہے، یہ رقم کیوں جمع کی جا رہی ہے؟ تو کہا کہ مدینے میں ایک شخص ہے، ادعائے نبوت رکھتا ہے، اس نے ہمارے لوگ پکڑ لیے ہیں اور ہم نے اپنے قیدی چھڑانے۔ تو پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے؟ کسی کی زبان سے بے ساختہ نکلا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک عرصے کے بعد حضور علیہ السلام کا نام سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا انہوں نے تمہارے بندے پکڑے ہیں؟ کہا ہاں انہوں نے ہمارے لوگ پکڑے ہیں۔ کہا پھر فنڈ اکٹھا کرنا چھوڑو، صرف مجھے ساتھ لے چلو۔ کہا تم کیا کرو گی؟ کہا تمہارے قیدی چھڑا کے لاؤں گی۔ کہا تم ان کو جانتی ہو؟ کہا ہاں ہاں، تمہیں نہیں پتا، وہ میرے بچپن کے ویر اور بھائی لگتے ہیں، میں تمہارے قیدی چھڑا کے دکھاؤں گا۔ حضرت شیمہ قبیلے کے سرداروں کو ساتھ لیا اور حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری کی طرف سفر شروع کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب ادب کی آیات نازل ہو چکی تھی۔ خبردار میرے رسول کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ کرنا، ورنہ زندگی کی ساری کمائی غارت کر کے رکھ دوں۔ صحابہ ننگی تلواروں سے در حبیب پہ پہرا دے رہے تھے۔ حضرت شیمہ اس خیال سے کہ میں تو آگے بھائی سے ملاقات کے لیے جا رہی ہوں، جب آگے بڑھنا چاہا تو پہرے داروں نے تلواریں سونت دی۔ رک جا دیہاتی عورت، جانتی نہیں آگے کوچہ رسول ہے، آگے تو بغیر اجازت کے جبریل نہیں جا سکتے، تو کون؟ روایت میں آتا ہے جب راستہ روک دیا گیا، تلواریں سونت دی گئیں، تو حضرت شیمہ نے یوں ہاتھ سے تلوار کو جھٹک کے کہا خلو سبیلی وعلموا انا اخت نبی کو، کہا میری راہیں چھوڑ دو، جانتے نہیں میں تمہارے نبی کی باجی اور بہن لگتی ہوں۔ یہ آواز کانوں میں پڑی، صحابہ کی آنکھوں پر پلکوں کی چلمنے آ گئیں، نگاہیں نیچی کر لیں، تلواریں پیچھے ہٹا لیں۔ حضرت شیمہ پورے پروٹوکول سے حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری میں داخل ہوئیں۔ میرے حضور جب دور سے بہن کو آتے دیکھا، حضور اٹھ کر استقبال کیا، مرحبا خوش آمدید پیش کرتے ہوئے فرمایا میری بہن آج کدھر کو آنا ہوا؟ عرض کی حضور آپ کے بندوں نے ہمارے کچھ لوگ پکڑ لیے ہیں، میں ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئی ہوں۔ سنو بھائیو، اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور فرمایا میری بہن تو نے آنے کی زحمت کیوں گوارا کی؟ تو گھر بیٹھے بھی پیغام بھیج دیتی، میں محمد تیرے کہنے پہ ہی ساروں کو چھوڑ دیتا۔ زمانے کو عملاً بتایا دروازے پر بہن کا آنا کتنا معتبر ہے۔ پھر چند جوڑے، کچھ گھوڑے، بہت سارا ساز و سامان، اور میرے حضور خود بہن کو چھوڑنے کے لیے دروازے تک تشریف لے آئے۔ صحابہ نگاہیں نیچی کیے، محبوب علیہ السلام کے ادب میں کھڑے تھے کہ حضور میں کہ صحابہ میں جب بھی قیدی چھوڑا کرتا ہوں پہلے تم سے مشاورت لیا کرتا ہوں، آج پہلا موقع ہے میں قیدی بھی چھوڑ رہا ہوں اور میں نے مشورہ بھی نہیں کیا ہے۔ عرض کی اے بندہ نواز، آپ مالک کل کائنات ہیں،
آپ جو چاہیں کریں، ہم کون ہوتے ہیں بلا درمیان میں مشورہ دینے والے، لیکن حضور جی اتنا تو بتائیے آج کون سی خاص بات تھی کہ آپ نے مشورہ بھی ضروری نہیں سمجھا؟ حضور میں صحابہ آج میرے دروازے پر میری بہن آ گئی تھی، اور جب بہنیں دروازے پہ آ جائیں اللہ کا رسول انہیں خالی نہیں موڑا کرتا۔ زمانے کو عملاً بہن کا رشتہ میرے محبوب علیہ السلام کی دہلیز سے ملا ہے۔ توجہ چاہوں گا، جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جس دور میں بہن زندہ درگور کر دی جاتی، جس دور میں ماں جیسا رشتہ بھی منڈیوں اور بازاروں میں بک جاتا تھا، اس دور میں بیوی کی کیا حیثیت ہوگی؟ جبکہ آج کے اس تہذیب یافتہ دور میں بھی کچھ لوگ بیوی کو پاؤں کا جوتا خیال کرتے ہیں۔ یہ زمانے جاہلیت کی باتیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ازواج مطہرات کے ساتھ جو حسن سلوک کی داستانیں رقم کی ہیں، زمانہ ان کی مثال نہیں لا سکتا۔ کسی کو میرے حضور حمیرہ کہہ کے پکارتے ہیں، تو کسی کے لیے بکری کا بچہ ذبح کرتے ہیں اور گوشت کے مختلف ٹکڑے ان کی سہیلیوں کے ہاں بیچتے ہیں۔ حضور کثرت کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا کرتے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرا جو ان سے رشتہ تھا، ایک دن میری زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ حضور اللہ نے آپ کو بہتر ازواج عطا کر دی ہیں اور آپ ابھی تک اس بوڑھی عورت کو نہیں بھولے۔ فرماتے پھر حضور کے چہرے پر جلال آ گیا اور حضور میں اے عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے تکلیف نہ دو، جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا ایک خدیجہ تھی جس نے میرا اقرار کیا تھا۔ کہا میں اسے کیسے بلا سکتا ہوں جب زمانہ میری مخالفت کر رہا تھا، لیکن خدیجہ میرے سے اس وقت بھی محبتوں کا اظہار کر رہی تھی، اور یہی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ جب ان کا وقت آخر قریب آیا تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا اور کہا بیٹا جاؤ جا کر حضور علیہ السلام سے چادر رحمت مانگ لو۔ سیدہ حاضر خدمت ہوئی اور آ کر عرض کی کہ میری والدہ چادر مانگ رہی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ فرمایا کہ بیٹا اپنی والدہ سے پوچھو کہ یہ چادر کیا کرنی ہے۔ یہ کہتے کہتے میرے حضور بھی ساتھ تشریف لے آئے اور حضور میں کہ خدیجہ آپ نے چادر کیا کرنی ہے؟ عرض کی حضور مجھے جو بخار ہے لگتا یوں ہے کہ جان لیوا ثابت ہوگا، میری آرزو یہ ہے کہ مجھے کفن ملے تو آپ کی چادر رحمت میں ملے۔ یہ حضور علیہ السلام کی سیرت کا کتنا بڑا ریفرنس ہے کہ بیوی آرزو کر رہی ہیں اگر مجھے شوہر کی چادر میں کفن مل جائے تو یہ رب کے حضور میری بخشش کی ضمانت ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا خدیجہ آپ نے تو صرف چادر مانگی ہے، لو ارتی جلدی لآتیتکی، اگر آپ مجھ محمد کی جلد بھی مانگ لیتی میں وہ بھی اتار کے پیش کر دیتا۔ زمانے کو رشتوں کا تقدس میرے محبوب علیہ السلام کی دہلیز سے ملا۔ بھائی کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام تشریف فرماتے صحابہ بیٹھے تھے کہ ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا اور آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور میں کماتا ہوں اور میرا بھائی کماتا نہیں ہے، یعنی رہتے اکٹھے ہیں، اخراجات سانجے ہیں، تو میری کمائی بھی اس کی طرف چلی جاتی ہے۔ اس طرح ایک کمانے والے بھائی نے نہ کمانے والے کی شکایت اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کی۔ آج گھر گھر کا یہی دکھڑا ہے، جو زیادہ کماتا ہے وہ دوسروں کو خاطر میں نہیں لاتا۔ بڑا بھائی چھوٹوں کے لیے بے پناہ محبت کے جذبات رکھتا ہو لیکن اس کی آمدن تھوڑی ہو تو چھوٹے تانا دیتے ہیں کہ تو نے باپ کے بعد کون سی جاگیر ہے جو ہمارے لیے بچا کے رکھی۔ آج کہا جاتا ہے کہ تو کہتا ہے تیری عزت کوئی نہیں کرتا، تیری عزت کس بات پہ کریں؟ آج کہا جاتا ہے تیرے بچوں کی فیسیں تو ہم بھرتے ہیں، گھر کے اخراجات تو ہم چلا رہے ہیں، تیری عزت کس بات پہ کریں؟ آج جس بھائی کے پاس دولت زیادہ نہ ہو، سگے بھائی اس کی عزت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں، لیکن میرے حضور علیہ السلام نے کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی۔ سائل عرض کرتا ہے میں کماتا ہوں وہ کماتا نہیں، رہتے اکٹھے اخراجات سانجے تو میری کمائی بھی اس کی طرف چلی جاتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہو سکتا ہے اللہ تجھے رزق تیرے اس بھائی کی وجہ سے دے رہا ہو جو کماتا نہیں ہے،
کتنی بڑی بات ہے یار. یہ تو کرم ہو گیا صاحب کہ اس نے تیرا ہاتھ دینے والا بنا دیا, لینے والا نہیں بنایا. اگر تیرا ہاتھ لینے والا بنا دیتے تو کیا کر سکتا تھا؟ تو بھی تو اسی ماں کا بیٹا, تو بھی تو اسی باپ کی اولاد ہے. تیری رگوں میں کوئی الگ سے سرخ رنگ کا خون تو نہیں دوڑتا, تیرے دماغ میں الگ سے سوچوں کے سوتے تو نہیں پھوٹتے. تجھے اپنی ڈگریوں پہ ناز ہے تو صاحب تیرے سے بڑی بڑی ڈگریوں والے لوگوں کے آگے خاک چھانتے پھرتے ہیں. یہ محض اس کا کرم تھا کہ اس نے تیرا ہاتھ دینے والا بنا دیا. ساری برادری, پورا خاندان 30 سال سے کاروبار کرنے والے نیچے رہ گئے. تیرا ستارہ اوج ثریا کی بلندیوں کو چھونے لگا. تجھے اونچا اس لیے تو نہیں کیا تھا کہ تو ایم پی اے, ایم این اے, وزیروں, امیروں کے ہاں دعوتیں اڑاتا پھرے. تجھے تو اونچا اس لیے کیا تھا کہ اب تو پلٹ کے پھر نیچے دیکھتا, اور جو بہن بھائی نیچے رہ گئے تھے اب ان کو کھڑا کرنے کا سوچتا. وہ کسی دانشور نے کسی کروڑ پتی سے پوچھا تھا کہ جناب آپ کروڑ پتی کیسے بنے؟ آج ہر شخص چاہتا ہے میں بھی راتوں رات امیر ہو جاؤں, میں بھی کروڑ پتی بن جاؤں. تو پوچھا جناب آپ کروڑ پتی کیسے بنے؟ تو اس نے مسکرا کے کہا میں نے اپنے نیچے والوں کو لاکھ پتی بنا دیا, قدرت نے مجھے کروڑ پتی بنا دیا. جو نیچے والوں کے بارے میں سوچ, جو رات بستر پر لیٹے یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار بھائی کی بیٹیاں زیادہ ہیں, بھتیجا بھی جوان ہو گیا, تو چلو میں کوشش کرتا ہوں کہیں پر یہ بھی نوکری لگ جائے, کچھ بھائی کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا. یہ رات سوتے وقت کسی کے بچوں کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے. اللہ کی رحمت کے فرشتے صبح اسی کے ویڑے میں اتر رہے ہوتے ہیں. انسان جب اوروں کے لیے جینا سیکھتا ہے, حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کے مددگار بن جاتے ہیں. یار بندہ کسی بندے کے لیے کیا کرے گا, کرنا تو مالک نہیں ہوتا ہے. دیکھو جو پتھر کے اندر رزق دینے پر قادر ہے تو کیا وہ اس بات پہ قادر نہیں کہ تمہارے بغیر ڈائریکٹ عطا کر دے؟ اگر اس نے کسی کو تمہارے ساتھ جوڑ دیا ہے, تمہارے ماتحت کوئی نوکری کرتا ہے, کوئی ملازمت کرتا ہے, کوئی ویسے تمہارے پاس کسی وقت آ گیا ہے, تو جو پتھر کے اندر کیڑے کو رزق دے سکتا ہے وہ تیرے بغیر نہیں اس بندے کو ڈائریکٹ دے سکتا تھا. یہ اس کا کرم کہ اس نے تجھے اور مجھے انتخاب کر لیا کہ تیرے پاس کوئی آ گیا اور اس نے آ کر کہا کہ میری بیٹیاں جوان ہیں, میں نہیں کر سکتا, کوشش کے باوجود بھی مجھے کچھ نہ کچھ ضرورت ہوگی, اور اگر کوئی آپ سے مدد مانگ رہا ہے تو یہ اللہ کا انعام ہے. اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو خاص طور پر اپنے رزق میں شامل کیجئے. اگر اللہ نے وسعت دی ہے, اللہ نے گنجائش دی ہے تو کسی کے لیے اچھا کر سکیں تو ضرور کیجئے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بندہ کہتا ہے کہ نہیں جو ہے وہ اس نے مجھے کیا دیا جو میں اس کے لیے کروں. ایک حدیث سن لیجئے, میں بات مکمل بھی کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی شریعت یہ ہمیں بتاتی ہے. فرمایا کہ اگر تم ایک اجنبی شخص کو سجدہ کرو, ایک اجنبی شخص کو صدقہ کرو تو ایک صدقے کا ثواب ہے, لیکن اگر تم رشتہ دار پہ خرچ کرو تو 2 گنا ثواب ہے. اجنبی کو دیں تو 1 ثواب, اپنے رشتہ دار کو دیں تو 2 ثواب. اجنبی کو دینا صدقے کا ثواب, رشتہ دار کو دینا صدقہ بھی ہے, رشتہ داریاں جوڑنا بھی, تو یہاں ڈبل ثواب ہے. لیکن ذہن میں ایک سوال, اور میں اس کی طرف توجہ چاہوں گا. میرا ایک سادہ سا سوال ہے, اجنبی شخص کو دینا آسان ہے یا کہ اپنے بھائی کو دینا آسان ہے؟ بھائی کو دینا آسان ہے نا. اجنبی کو تو بندہ جانتا ہی نہیں, تحقیق کرنا پڑے گی, پتہ نہیں صحیح جگہ پہ جا بھی رہے ہیں کہ نہیں. لیکن جو بھتیجا ہے, بانجا ہے, اس کا تو سارا پتہ ہے. اچھا آسان ہے اپنے رشتہ دار کو دینا, مشکل کس کو دینا ہے؟ پرائے اجنبی شخص کو. میرا دوسرا سوال ہے, زیادہ ثواب کس کام پہ ہونا چاہیے, جو آسان ہے اس پر یا جو مشکل ہے اس پر؟ جو کام مشکل ہو ثواب اس پہ زیادہ ہونا چاہیے نا, جو آسان ہے اس پر ثواب تھوڑا ہونا چاہیے. ذرا غور کیجئے گا. اپنوں کو دینا آسان, پرائے کو دینا مشکل. آسان کام اپنوں کو دینا اور یہاں ثواب بھی ڈبل. پرائے کو دینا, اجنبی کو دینا بھی مشکل, ثواب بھی ایک. عقل کہتی ہے جو کام مشکل ہو اس کا ثواب 2 گنا ہونا چاہیے. پرائے کو جانتے نہیں دینا مشکل ہے, وہاں ڈبل ثواب ہونا, لیکن وہاں 1 ثواب ہے. اپنوں کو جانتے ہیں, دینا آسان ہے, جانتے ہیں, یہاں ثواب بھی ڈبل ہے.
علماء نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا جب تم اپنوں کو دو گے نا، لوگ تمہاری سخاوت کا ڈنڈورا نہیں پیٹیں گے، لوگ کہیں گے یہ کون سا کمال ہے، بھتیجوں کو دیا ہے تو حق بنتا تھا دیتا، اگر بانجوں کی فیس بری ہے تو کون سا کمال ہے، ضرورت ہی حق بنتا تھا کہ بانجوں کی فیس دیتا۔ میرے حضور نے فرمایا تم اپنوں پہ خرچ کرتے رہنا، مطلب کیا، لوگ داد نہ بھی دیں تمہارا رب تمہیں 2 گنا ثواب عطا کرے گا۔ اپنوں پہ خرچ کرنا مشکل، اور بعض کا تو ایسا ہوتا ہے، میں یہ کہتا ہوں جب آپ نیکی کر رہے ہوں، یقین جانیے نیکی بڑے کی بجائے چھوٹی کر لیں، لیکن اپنے دل کے اندر ضرور اتریے، اپنے ضمیر کی عدالت میں خود کو کھڑا کیجئے، اور نیکی محض اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کیجئے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بندہ بتیجوں پر خرچ کر رہا ہوتا ہے، بانجوں کی فیس دے رہا ہوتا ہے، تو بندہ کہتا ہے کہ میں ان کی فیسیں بھرتا ہوں، اخراجات اٹھا رہا ہوں، بل بجلی گیس تک ہم پے کر رہے ہیں، اور یہ اٹھ کے سیدھے منہ سلام بھی نہیں لیتے۔ بعض اوقات نفس بڑا ڈاڈا دشمن ہے، اور بندہ بعض اوقات کہتا ہے جی ہم کب کہتے ہیں ہماری تعریفیں کریں، لیکن یہ تو ویسے بھی حق بنتا ہے کہ بڑوں کا ادب کریں، تو کم از کم ہمارے آنے پہ اٹھ کے ملنا تو چاہیے۔ اچھا یہ اس کے لیے حکم ایسے ہی ہے، کوئی مدد کرے نہ کرے بڑوں کا اٹھ کر ادب کرنا چاہیے، لیکن حضور والا یہ اس کے لیے ہے، آپ کے لیے نہیں کہ آپ تبلیغ شروع کر دیں۔ آپ نے محض اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر خرچ کیا ہے۔ تو یہ خوشیوں کا موسم ہے، ربیع الاول شریف کا خوبصورت چاند چڑھا ہوا ہے، آپ جہاں بہت سارے صدقات و خیرات کر رہے ہیں، اپنوں پر خاص طور پر خرچ کیجیے، اپنے بتیجوں پر، بانجوں پر، رشتہ داروں پر۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی سیرت کا وہ روشن پہلو ہے۔ حضور علیہ السلام نے رشتہ داریاں جوڑنے کی تاکید کی۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، خاندان ٹوٹ گئے، برادریاں ٹوٹ گئی، رشتے ٹوٹ گئے، اور یہ جو ہے وہ ایک دم زوال ہم دیکھ رہے ہیں، تو مجھے اور آپ کو آگے بڑھ کر پیار کی، محبت کی شمع روشن کرنا چاہیے۔ بعض اوقات انسان کہتا ہے کہ اگر وہ نہیں ملتا تو ہم کیوں ملیں؟ دیکھو حضور نے یہی تو فرمایا، سل من قطعک وات من حرمک، فرمایا جو تیرے ساتھ تعلق توڑے تو اس کے ساتھ تعلق جوڑ، جو توڑے اس کے ساتھ جوڑ۔ ذرا غور تو کیجئے، جو تم سے تعلق توڑ ہے، حضور فرمایا تم اس کے ساتھ تعلق جوڑو۔ تو مجھے بتائیں جو گھر میں پہلے سلو کرنے کے لیے آیا بیٹھا ہے، پھر اس کے ساتھ رویہ کیا ہونا چاہیے؟ معاف کر دینے کی عادت کو اختیار کیجئے، سلو کر لینے کا حوصلہ پیدا کیجئے۔ ہم نے حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں کمکمے روشن کیے، چراغاں کیا، راہوں میں پھول کلیاں پتیاں بھی بچھائیں، ہم مٹھائیاں بھی بانٹ رہے ہیں، اور ہم دیگیں بھی پکا کر تقسیم کر رہے ہیں۔ یہ سب کام باعث برکت ہیں، میں ان کی نفی نہیں کرتا۔ کوئی نادان ہی ہوگا بیچارہ جو اس عنوان پر الجھ پڑے یا کوئی فتویٰ امت پر لگا دے۔ میں تو صرف ایک بات کہتا ہوں، یار اگر حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی بھی نہیں منانی تو پھر کائنات میں خوشی بچتی کون سی ہے؟ خوشی ہوتی کیا ہے؟ خوشی کہتے کسے ہیں؟ کائنات کی جتنی بھی خوشیاں ہیں یہ صدقہ ہے آمینہ کے لال کا، یہ حضور کی وساطت سے ہیں۔ تو یہ کمکمے، یہ روشنیاں، یہ چراغ، یہ پھول کلیاں، مٹھائیاں، دیگیں، یہ سب باعث برکت ہیں، میں ان کی نفی نہیں کرتا، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا، یہ باعث برکت ہونے کے باوجود بھی یہ سب کچھ آغاز سفر ہے، یہ منزل نہیں ہے۔ منزل میرے محبوب کی ذات ہے، منزل ان کی سیرت، منزل ان کا پیغام، منزل ان کا اسوہ نور ہے۔ مجھے اور آپ کو منزل کا بھی سفر کرنا ہے۔ بڑا ہی نادان ہوگا وہ شخص جو ساری زندگی اسی بات پر الجھا رہا کہ یہ جھنڈیاں کہاں لکھی ہیں یا چراغاں کہاں لکھا ہے۔ کوئی نادان ہی ہوگا، کیونکہ یہ تو بحث کا موضوع نہیں تھا، یہ تو صرف آغاز کا، استقبال کا ایک انداز ہے، یہ اہل محبت جس کو اختیار کیا ہے۔ منزل تو حضور کی ذات ہے، تو کتنا نادان ہوگا جو آغاز میں ہی الجھ پڑا۔ اچھا اگر وہ نادان ٹھہرا جو آغاز میں الجھ پڑا، تو وہ بھی تو کوئی دانا بینا نہیں جو ساری رات جھنڈیاں ٹانگتا رہا، جو منڈیروں پر چراغاں بھی کرتا رہا، جس نے لا کر پھول کلیاں پتیاں بھی گھر میں بچھا دیں، لیکن فجر کے وقت وہ بھی سویا ہوا تھا۔ اگر وہ آغاز میں الجھ رہا ہے تو یہ کون سا منزل پر پہنچ گیا ہے؟ مجھے اور آپ کو منزل کا سفر کرنا ہے، اور منزل میرے محبوب کی ذات ہے۔ اگر آپ مجھ سے 2 لفظوں میں پوچھیں کہ میلاد والوں کی منزل کیا ہے،
میلاد دیکھو یہ ایک سفر ہے نا، تو کوئی منزل بھی تو ہے جہاں مسافر نے پہنچنا ہے، یہ تو منزل نہیں ہے، یہ تو سیرت کا پیغام، میلاد کا موسم، ہم حضور کی جو ہے وہ شخصیت، ان کے کردار، ان کے اسوہ نور سے یہ تو سفر ہو رہا ہے، تو منزل کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے شیخ طریقت میلاد والوں کی منزل کی نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا کرتے ہیں کہ بیٹا یہ نہ ہو کہ لوگ تم سے پوچھیں کہ تم کون ہوتے ہو اور تم پاسپورٹ سے مذہب کا خانہ دکھاؤ، یہ دیکھیے اسلام لکھا ہے ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ کہا نہیں بیٹا، نہ کسی کو پوچھنا پڑے، نہ کسی کو بتانا پڑے، تم دور سے آ رہے ہو، تمہاری وضع قطع، شکل و صورت، چال ڈھال، انداز معاشرت اتنا خوبصورت ہو کہ لوگ مسکرا کے کہیں وہ دیکھیے میلاد والے آقا کا امتی آ رہا ہے۔ یہ میلاد کی منزل ہے۔ میلاد والوں کا مقصود تو یہ ہے، ہمیں قسم اٹھا کر نہ بتانا پڑے ہم 1 نمبر مال بیچتے ہیں، ہمیں دکان پر بڑے موٹے حروف میں فلیکس نہ لگوانا پڑے کہ جناب اس دکان پہ دھوکہ نہیں ہوتا، ہمیں قسمیں اٹھا کر یقین نہ دلانا پڑے، بلکہ پورا شہر کرے یہ شخص جھوٹ نہیں بولے گا۔ کمال یہ ہے پورا خاندان کے ہم ضمانت دیتے ہیں یہ کبھی دھوکہ نہیں دے گا، یہ فریب نہیں کرے گا۔ تو کوئی پوچھے گا نا تو آپ کو اتنا یقین کیسے ہے؟ آج تو لوگ اپنے بچوں کی ضمانت ہی دیتے، جناب آپ اتنی بڑی ضمانت دے رہے ہیں۔ کمال یہ ہے، لطف اس دن آئے کہ جب کوئی بطور حوالہ کہے ہم اس لیے اس کی ضمانت دے رہے ہیں کہ یہ جھوٹ نہیں بولے گا، اس لیے کہ یہ ہمارے شہر میں حضور کا میلاد کرواتا ہے، اور میلاد والا کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ مزہ یہ ہے نا لوگوں کو اتنا یقین ہو میلاد کروانے والوں پر، میلاد کی محافل میں آنے والوں پر لوگوں کو یقین ہو۔ دیکھو یہ حضور کا یقین تھا نا لوگوں کا کہ جب کوئی شخص شہر میں داخل ہوتا اور پوچھتا کہ میں صادق امین شخص سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں شہر کا سچا آدمی دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، لوگ انگلی پکڑتے اس کو سونے محمد کے پاس لے آتا اور کہتے یہ ہمارے شہر کے صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں۔ یہ میرے رسول کی سیرت ہے نا کہ بازار سے گزرتے ہوئے کسی شخص سے وعدہ ہو گیا، اس نے کہا آپ یہیں رکیے میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں، جانے والا جا کر بھول گیا، 1 دن 2 دن 3 دن گزر گئے، حضور والا میرے حضور وہیں کھڑے ہو کر انتظار کرتے رہے۔ 3 دن کے بعد اس شخص کا وہاں سے گزر ہوا، اس کو یاد آیا کہ میں نے حضور سے وعدہ کیا تھا، ہاتھ جوڑ کر معذرت کرتا ہے، عرض کرتا ہے کہ حضور میں جا کر بھول گیا تھا۔ میرے حضور صرف اتنا فرماتے ہیں کہ صاحب تو نے ہمیں مشقت میں ڈال دیا، یار جس امت کو ان کے رسول نے 3 دن تک عملاً انتظار کر کے وعدے کی پاسداری سکھائی ہو، وہ امت بھی وعدہ پورا کرنا بھول جائے، سوچنے کی ضرورت ہے یا کہ وہ امت جھنڈیاں لگا رہی ہو، چراغاں کر رہی ہو، منڈیر پہ جھنڈے بھی نصب کر رہی ہو، لیکن ان کے کردار میں وعدے کی پاسداری دکھائی نہ دے، تو پھر شاید یہ جھنڈیاں بھی ہم سے پوچھ نہیں ہیں، یہ چراغاں بھی ہم سے سوال کر رہا ہے کہ ہم تو چمک چمک کر، دمک دمک کر، ہم تو لہرا لہرا کر جھنڈے خود کو بتا رہے ہیں کہ ہمیں میلاد والے آقا کی آمد کی خوشی میں شریک ہیں، لیکن افسوس یہ کہ تیری دکان پہ محبوب کا سچ نہیں تھا، افسوس یہ کہ تیری بیٹیوں کی پیشانیاں مالک کی دہلیز پر نہیں جھکی تھیں۔ تو مجھے اور آپ کو کردار کی راہ کو اختیار بھی کرنا ہے اور منزل کا سفر کرنا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ مجھے آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔